نوجوانوں قوت سمیٹ لیجئے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، میرے کلیجے میں دم نہیں چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ میرے۔ دنیا میں رہنے والوں کو جنت میں بیٹھنا مبارک ہو۔ شب بھر تہجد عشق اہل بیت میں مصروف رہے، چہرے نور کی کرنوں سے وضو کیے ہوئے ہیں، صورتیں گلاب ہو رہی ہیں۔ عموماً جیسے جیسے رات گزرتی ہے، جاگنے والے چہرے مرجھاتے ہیں، مگر عشق علی کے گلشن کا کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے سویرا آتا ہے ویسے ویسے چہرے کھلتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قوم کو کسی سورج کا انتظار ہے، جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو جنہیں اجالے پسند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جو اندھیروں کی پیداوار ہیں وہ بجھ جاتے ہیں۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ یہ ظہیر میاں مسلسل فون کرتے تھے 6 سال سے شفقت بھائی، لیکن ہاں آپ حضرات بھی تو ایک عرصہ ہوا تو ہم یہاں پہ ہوتے نہیں تھے، اصل میں اس بار اتفاق سے تھے تو ہم نے سوچا کہ حاضر خدمت ہو جائیں، آپ کی دعائیں بھی ہمارے کاسہ طلب میں آ جائیں۔ کیا پوری دنیا میں اتنی ہی آبادی ہے؟ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا جانے کہاں کہاں مشغول ہوگی، تو پھر یہاں زمین پہ آ کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ ذکر اس کا ہے جس کے صدقے میں زمین بچھائی گئی، تو اس کا کوئی سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ یہ بغض کی دنیا کے مسافر شہر عشق کے ساکنوں کی کیفیتیں کیا جانے۔ یہ بی بی کی کنیزیں فرش پر بیٹھی ہوئی، گودیوں میں ننھے ننھے بچوں کو سنبھالے ہوئے، ان میں کون ہے جسے نیند پیاری نہیں ہے؟ مگر کیوں آخر نیند قربان کر رہی ہیں؟ عشق کہتے کسے ہیں؟ محبت کہتے کسے ہیں؟ قبلہ آپ سب منبر پر جانے والے افراد ہیں، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مصرع نظر کرتا ہوں۔ اگر محبت کے آنگن میں اتر کے مصرع نظر کروں تو ضرور دعائیں دیجیے گا، دنیا سمجھے گی کیا سفر عشق کیا ہے۔ وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے۔ رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے
دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے۔ رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے۔ بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ، ذرا مل کے بولیے گا، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ۔ غرق کر کے بدعتوں کو، غرق کر کے بدعتوں کو، غرق کر کے بدعتوں کو، میرے آنسو ہر برس مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ۔ غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور ہے، تو شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہا اس پہ قبضہ ہو چکا اب کوئی دریا۔ اللہ، شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہا اس پہ قبضہ ہو چکا اب کوئی، میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکے نازک شیر، شاید بیاض دل پر تحریر ہو جائے۔ بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے۔ غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور ہے۔ شیر نے یہ علقمہ کے پہرے داروں سے کہو اس پر قبضہ ہو چکا اب کوئی دریا اور ہے، تو اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز کہ شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا۔ شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا، شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی، شیر کہہ لیتے ہیں نوجوان بھائیوں، شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی، اے بلال کاظمی، شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی، اے بلال کاظمی، مدح مولا میں مگر میسم کا لہجہ، مدح مولا میں مگر، شیر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال کاظمی، مدح مولا میں مگر میسم کا لہجہ۔ چند اشعار نظر کرتا ہوں، پوری دنیا شور مچا رہی ہے، ویکسین ویکسین ویکسین، پوری دنیا ہنگامہ کیے ہوئے، ویکسین، مطلع نظر کرتا ہوں، شفا کے نام پر، شفا کے نام پر، شفقت بھائی، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے، صرف قافیہ کے پڑھا لکھا مجمع ہے، صرف قافیہ، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار۔ علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی
کجی جا ہی نہیں سکتی. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. اللہ اکبر. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے. خدا حسین کا واسطہ ہے. شعر سنیے گا. دنیا ہمیں گری نظروں سے نہ دیکھے. میں ایک سلطان ہوں, مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا. میں ایک سلطان ہوں قبلہ, میں ایک سلطان ہوں, مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا. میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے. ہائے 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 ہائے. میرے آقا کی, میری شہزادی رضا آپ لوگوں کو بہت تیزی سے آ رہا ہوں منزل کی طرف. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ, دوا تیار رکھی ہے. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی. میں ایک سلطان ہوں, مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا. میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار. اہل نظر شعر کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے کیا. ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے میرے پیروں میں شہنے نور کی رفتار رکھی ہے. ہائے سبحان اللہ. میرے پیروں میں شہنے نور کی رفتار رکھی ہے. ابن زیاد خدا لعنت کرے تجھ پر. یاد رکھنا یہ میسم ہیں. ہائے یہ میسم ہیں, یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. وارے گھوسی, اللہ تجھے آباد رکھے. یہ میسم ہیں, یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے. علی کے ذکر نے, میری شہزادی بتا دے, علی مولا یہ میسم ہے, یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. آقا کے چاہنے والوں توجہ, علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی. شعر نظر ہے نوجوانوں. یہ جو ستارہ رشتہ لے کے آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ میری شہزادی جزادے, آپ سے پوچھنا اس لیے مقصود نہیں تھا کہ آپ نہیں جانتے, کسی کو بتانا مقصود تھا. اس کا نام تھا زہرہ. میری طرف دیکھ, علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے. جو زہرہ کی چمک دیکھی, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے. جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر کتنی بار رکھی ہے. آخری شعر اس سلسلے کا, یہ پیشانی در حیدر پا
نوجوانوں، تکلفات کی زنجیریں اگر بازوؤں کو نہ جکڑیں تو شاید یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ضرور دل بڑھائیں آپ۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، کائنات شجاعت کا کلیہ ہے کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے پیروں میں جب ہی تلوار رکھتا ہے جب وہ اسے اپنے سے بہتر جانے، ورنہ سپاہی کو تلوار اتنی عزیز ہوتی ہے کہ سر دے دیتا ہے، تلوار نہیں دیتا۔ اب یہ کلیہ ہے، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پا کتنی بار رکھی ہے؟ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ضرور نوازیں گے۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی زینب کو، اسی زینب کو ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، مصرع تھا، جری کے روضے سے امن و امان باقی ہے۔ مطلع نوجوانوں، مطلع آپ کے لیے، جری کے روضے سے امن و امان باقی ہے۔ مطلع نظر کرتا ہوں، اسی لیے تو یہ اب تک اذان باقی ہے۔ دوسرا مصرع خدائے حسین کا واسطہ ہے، اسی لیے تو یہ اب تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا کے چاہنے والے، میری شہزادی دادے، اسی لیے تو یہ اب تک زندہ زندہ باد۔ اسی لیے تو یہ اب تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے۔ جواب مل کے رہے گا اعضا کے دشمن کو، جواب مل کے رہے گا اعضا کے دشمن کو۔ خدا کا شکر ہے اردو زبان باقی ہے۔ جواب مل کے رہے گا اعضا کے دشمن کو، خدا کا شکر ہے۔ آقا کے جو چاہنے والے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی متوجہ ہوں۔ یہ علماء تشریف فرما ہیں، اکیلے ہیں جناب علی اکبر جو میدان میں 2 بار گئے۔ کیوں گئے 2 بار؟ ایک خیال ہے قبلہ، ابھی بھی سینہ اکبر میں جواب مل کر رہے گا اعضا کے دشمن کو۔ خدا کا شکر ہے اردو زبان یہ کہہ کے رن پر دوبارہ چلے علی اکبر، یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر۔ جمل تو جیت چکے، نہروان باقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ سلام کا قافیہ تھا ہی نہیں، مگر یہ بنایا گیا ہے۔ جمل تو جیت چکے، نہروان باقی ہے۔ آخر کلام میں چند شعروں کی فرمائش ہے، فرمائشیں تو بہت ہیں مگر اس مختصر سے وقت میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک صلوات کی گزارش ہے۔ اتفاق سے میں نے ہی مصرع دیا تھا یہ کہ ہماری انجمن کی 7 سالہ شب بیداری تھی ترہی، تو مصرع دیا تھا ہم نے ہی اس میں۔ ہر خاک میں رنگ دم عیسیٰ نہیں ہوگا، ہر خاک میں
رنگ دم عیسیٰ، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا۔ جو شہ کا نہیں ہے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے سر کھجا کھجا کے، جب معلوم تھا تو ننھے سے بچے کو کیوں لے گئے؟ اتنے بڑے دماغ سے کربلا کو سمجھنے چلے ہو۔ حسین ابن علی کا ہر عمل دین کے لیے تھا، آؤ بتاتے ہیں ننھے سے شہزادے کو کیوں لے گئے؟ جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری۔ اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اس واسطے بے شیر کا جب عباس نہیں لڑیں گے تو کوئی تو ہو جنگ جیتنے والا، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری۔ اس جنگ میں عباس کا حملہ، نازک ترین شعر جس کی فرمائش ہمارے عباس رضوی صاحب کر رہے تھے، میری عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، شعر سنیے گا، جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، مولا حسین کا واسطہ ہے، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، حر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، حر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آخر کلام میں چند اشعار اور زحمت سماعت تمام ہے، میں کوشش کروں گا کہ عرض کر سکوں۔ ادب نواز مجمع ہے، ملاحظہ فرمائیں، ترہی کلام ہے، جونپور میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی منقبت میں یہ مصرع دیا گیا تھا، اسی پہ چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جناب علی اکبر کی منقبت ہے، یہ ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں۔ شہزادے کجا یہ کاغذی روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، کجا یہ کاغذی روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے متاع لوح و قلم نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا نوجوانوں، میری شہزادی آپ لوگوں کو جزا دے، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے متاع لوح و قلم نہیں ہے۔ ہٹے یہ مسند نشین جتنے بھی افراد ہیں صرف قافیہ دیکھیں، ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر، ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر، کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا، اب میں تمہیز سے گزر چکا، یہ خواص کے لیے تھا، اب عرض کر رہا ہوں یہاں سے اشعار، وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے، ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر، کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے۔ زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں،
تیرے فرس کا نشان سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، تیرے فرس کا نشان سم ہے، زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، تیرے فرس کا نشان سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے۔ نجات کے آستاں پہ جا کر، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریعے ہم شکل مصطفیٰ سے، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریعے ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، جبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے۔ کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، جبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے۔ جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں، جشن عباس ہے، جو صرف قافیہ، جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں، وفا کی تاریخ لکھنے والے، جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں، وفا کی تاریخ لکھنے والے، ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے۔ آپ حضرات نے حوصلہ بڑھا دیا۔ ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے، کسی کا بازو قلم نہیں۔ جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں، وفا کی تاریخ لکھنے والے، ہزاروں بازو تین اشعار، ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے۔ انجمن ہائے ماتمی سے تعلق رکھنے والے اشخاص بیٹھے ہیں، شعر پڑھ رہا ہوں، کسی کا بازو قلم نہیں ہے۔ جہاں بنام قضائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں، جہاں بنام قضائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں، الف سے ہوگا علم وہاں پر، یہ عین والا علم نہیں ہے۔ الف سے ہوگا علم وہاں پر، یہ عین والا علم نہیں ہے۔ الف سے ہوگا علم وہاں پر، یہ عین والا علم نہیں ہے۔ الف سے ہوگا علم وہاں پر، آخری شعر نظر کر رہا ہوں، الف سے ہوگا علم وہاں پر، جہاں بنام قضائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں۔ الف سے ہوگا علم وہاں پر، یہ عین والا علم نہیں ہے۔ چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، نوجوانوں قوت سمیٹ لیجئے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، میرے کلیجے میں دم نہیں ہے۔ چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ میرے کلیجے، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ میرے کلیجے میں، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ میرے کلیجے میں دم نہیں۔ ہمارے ساون بھائی کی فرمائش ہے، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھو، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک مطلع ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، ساتھ نیزوں پا شہیدوں کے جو اصغر نکلے، ساتھ نیزوں پا
شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے۔ توجہ آقا کے چاہنے والوں، میں بھی پوری طاقت آپ کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں، بس آپ کی توجہات مرکوز رہیں۔ 7 نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر غیرت داروں سے مخاطب ہوں، بی بی کی کنیزوں آپ کے پردے سلامت رہیں، نوجوانوں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں محفوظ رہیں۔ شعر غیرت داروں کے لیے پڑھ رہا ہوں، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، لے کے خود خانہ کعبہ بھی چادر نکلے۔ ہائے 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 ہائے، لے کے خود خانہ کعبہ، لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے۔ قبلہ اب شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، ہم شکل پیغمبر۔ ساون بھائی، چندن بھائی، کتنے مشابہ تھے جو ہم شکل پیغمبر کہے جاتے ہیں؟ شاید اس زاویے کا کتا صاحب جعفر، شاید اس زاویے کا یہ نیا شعر ہو، شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں، ورنہ اساتذہ نے تو جانے کیا کیا کہا ہے، ہم تو ابھی پڑھ بھی نہیں سکے ہیں اسے۔ لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے، کتنی مشابہت تھی، یاد رہے۔ نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے۔ میری شہزادی جزا دیں، میری شہزادی جزا دیں، ہر مورخ یہی لکھتا فرحان کہ پیمبر، قبلہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ہر مورخ مولانا صاحب یہی لکھتا کہ پیمبر، ہر مورخ یہی لکھتا۔ میں تو دیکھیے گا، میری آقازادی روز محشر آپ کی شفاعت فرمائیں۔ کیا محبت ہے آپ کو آل محمد سے، اس بستی کو سلام جہاں کھل کے اہل بیت کے دشمنوں کو ریمانڈ پہ لیا جاتا ہے۔ ایسی بستیاں بہت کم ہیں قبلہ، یہ بستی سلامت رہے، آپ کے جذبے سلامت رہیں، میری شہزادی اپنی ردائے کرم کا سایہ آپ پر ہر لمحہ رکھے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، نوجوانوں میری طرف دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا۔ ایک تو یوں ہی بے سرے تھے، بغض علی نے اور بے سرا کر دیا۔ اب اس پر جو اذان، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، میاں ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، توجہ نوجوانوں، جناب علی اکبر کا واسطہ ہے، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے۔ یہ حکم ہوا ہے کہ تھوڑا سا وقت بچا ہے تو کچھ اور پڑھ دیجئے۔ 13 برس کے شہزادے کی جنگ پڑھ رہا ہوں، تیار ہیں؟ مگر آپ جانتے ہیں جنگ کے لیے پوری طاقت کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی حیثیت میں پڑھوں، لیکن ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے، جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے۔ نوجوانوں ایک ایسا نجف رسا نعرہ لگائیں کہ ہم اور آپ سب عالم تصور میں دہلیز جناب امیر پہ حاضر ہو جائیں، مل کے نعرہ لگائیں۔
13 برس کا علی، 13 برس کا حسن، 13 برس کا حسین، 13 برس کا اکبر، 13 برس کا عباس، 13 برس کا قاسم میدان میں آیا، فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا، دیکھ کے کہا سنو، اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو نہیں بتا پاؤ گے، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام یاد رہنا ضروری ہے، اور اگر تمہیں باپ کا نام یاد ہوتا تو تم ہم سے لڑنے آتے ہی نہیں۔ ہم سے لڑنے آتا ہی وہی ہے جسے ماں کا نام یاد ہو، باپ کا نام یاد نہ ہو۔ ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس کا ایک شعر ہے، مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یا علی، جب بھی میں تیرے کسی دشمن کو دیکھتا ہوں، ہائے کیا استعارہ ہے، جب بھی میں تیرے کسی دشمن کو دیکھتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کی دیواریں نیچی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ تم تو نہیں سمجھ پاؤ، تم تو نہیں بتا پاؤ گے، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ عزاداری چتوڑا غور کرے، میں بتائے دیتا ہوں میں کون ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کہ مجھے شوق ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے تاکہ تم محشر میں سر کھجا کے یہ نہ کہو ہمیں معلوم ہوتا سامنے کون ہے تو کیوں لڑتے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، بھاگتے ہوں کا پیچھا نہ میرے دادا نے کیا، نہ میرے بابا نے کیا، نہ میں کروں گا۔ سنو میں کہوں، قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ مصرے کی داد چاہتا تھا اہل نظر سے، مگر کوئی بات، میری شہزادی جزا دے، کیا سنتے ہیں آپ؟ تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ کلیجے میں جتنی طاقت ہو اتنی زور سے نام لے لیجئے کہ آپ کی آواز کربلا تک پہنچ جائے، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ زور سے کہہ دیجئے میری شہزادی آپ کی مشکلوں کی گتھیاں سلجھائیں، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ جیسے ہی شہزادہ اس تیور میں بولا تو ادھر سے خیمے کا پردہ ہلکا سا ازرق شامی نے ہٹایا، چھانکا جیسے کوئی خاتون باہر دیکھتی ہے، اس نے کہا جا لڑنے، کہ یہ بچہ ہے میں اس سے لڑوں گا، میری توہین ہوگی۔ پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں، سننے والے نہ ہوں تو کیا کریں فقرے تراشنے والے، کیسے کیا لڑوں، یہ بچہ ہے۔ اذن اللہ کے پوتے نے سن لیا، کب تو مجھے بچہ کہہ رہا ہے، سن میں کون ہوں، میری طرف دیکھیں، تیار بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیں، مجھے بچہ کہتا ہے، سن میں کون ہوں۔ یاد رکھنا، زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین، زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین۔ کتنے نام گنوائے ہیں 4 مصروں میں؟ 14۔ بچہ کہتا ہے سن میں کون ہوں، زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین، سجاد اور باقر جعفر دلوں کے چین،
کاظم، رضا، تقی و نقی، حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی عقیل، جان مشرقین. ارے اول سے تاب الساکن خضرا کا آئینہ. بچہ کہتا ہے اول سے تاب الساکن خضرا کا آئینہ. ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا. میری شہزادی جزادے، کیا سنتے ہیں آپ؟ رات کے اس پہر اتنا حوصلہ بڑھایا میری حیثیت سے زیادہ. ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ. ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ. فرماتے ہیں سن، صلاح جنگ کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سن، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید. پہنے ہوئے ہیں جسم پر ہم زرہ الحدید. پہنے ہوئے ہیں جسم پر ہم زرہ الحدید. کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہ شدید. کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہ شدید. ارے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید. وہ تیغ ہے. آقا کے چاہنے والوں، مجھے یقین ہے کہ مستحق دعا قرار دیں گے. تحریر کی اہمیت لکھنے والے کے سبب ہوتی ہے. ایک بات میں کہوں، تحریر کر دوں، اس کا وزن کچھ اور ہوگا. وہی آغا سیستانی لکھ دیں، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اب بند نظر کر رہا ہوں. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید. پہنے ہوئے ہیں جسم پر ہم زرہ الحدید. کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہ شدید. وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید. ارے پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پر ہے بابا کے ہاتھ کا. آئے میری شہزادی جزا دیں، میری شہزادی جزا دیں. تعویذ بازوؤں پر ہے 4 سے 5 بند. تعویذ بازوؤں پر ہے بابا کے ہاتھ کا. تعویذ بازوؤں پر ہے بابا کے ہاتھ کا. فرماتے ہیں ایک بات تو میں طرف دیکھیں، پل کے نہ جھپکیں. خاص طور سے صاحبان بیاض دیکھیں، کہاں ان کے اشارے کہاں میں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اشاروں سے ظاہر کر دوں لفظوں کی کیفیت کو. تعویذ بازوؤں پر ہے بابا کے ہاتھ کا. سنو ایک بات تو بتاؤ، ادھر عالم یہ ہے سینوں میں دل، دلوں میں دھڑکن، آنکھوں کے غلافوں، پلکوں کے غلافوں میں آنکھیں، آنکھوں میں پتلیاں، پتلیوں میں بینائی. ایسے ساکت ہے جیسے مر چکے ہوں کب کے. ایسے میں شہزادہ کہہ رہا ہے سنو ایک بات تو بتاؤ، یکجا یکجا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم. بزم حدیبیہ، چوتھا مصرع داد چاہتا ہوں جناب قاسم کی زاویے سے کہہ رہے ہیں، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم. ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. بابا حسن کی صلح کے مارے. میری شہزادی آپ سب کو جزا دیں. کیا اچھے اشعار سب نے پڑھے. اب آخر میں کیا عرض کروں گا، مگر جو بھی ہے حاضر خدمت ہے. بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. اب جب یہ کہہ چکے ہیں کہ مارے ہوئے ہو تم، تو اب اس کے بعد بات ہی کیا رہ جاتی ہے. لیکن بیت سنیے، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. ارے موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. نوجوانوں تیار. موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. ارے ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں. ہائے 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 ہائے. ہم مالک حیات ہیں، ہم مالک حیات ہیں. موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. آپ کو واہ واہ، خدا کی قسم آپ کو واہ واہ.
کیا سنتے ہیں آپ؟ موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں۔ ایک بات تو میں تو دیکھیں پڑھ کے جھپ کے ایک بات تو بتاؤ، یہ بتاؤ انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے؟ اوفو، انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے؟ میری حیثیت نہیں کہ میں آپ کا امتحان لوں، مگر مصرع نازک پڑھ رہا ہوں۔ انجام کارزار پر کوئی نظر، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے؟ کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے؟ ارے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، ہائے 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 سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ لڑنے تو آ گئے ہو، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ ارے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے۔ اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار، اس جنگ میں قلم تھا، مرحلے تک آ گیا، سینے طے کر چکا، نتیجے سن لیجئے مگر تیار رہیے گا، میں نتیجے کے قریب آ گیا۔ اس جنگ میں قلم تھا یہاں، اس جنگ میں قلم تھا یہاں، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بعضے مصرے ایسے ہوتے ہیں قبرستانوں میں پڑھیے تو قبروں سے آواز آئے، سبحان اللہ۔ کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خیرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام۔ ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئی ہیں، سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام۔ ارے ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا، دو بند چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں۔ ادھر سے آواز آئی، شہزادے کون سی تیغ لائے ہو جو اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تلوار کون سی لائے ہو جو اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ شہزادے نے کہا سنو کون سی تلوار لایا ہوں، یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار۔ یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار، یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار۔ ارے میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، اور شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے جان۔
کباب ہوں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بات آخری مرحلے پر اپنی زندگی کے یہ نازک بند پڑھ رہا ہوں۔ جناب قاسم بات کرتے کرتے رجس پڑھتے پڑھتے ایک دم سے خیال آیا عمر نحس ملعون کا۔ اس کی طرف دیکھا، آواز دی، ایک بات تو بتاؤ، محسوس وہ جو کہہ رہا تھا امان نامے کی بات، کہتے محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ، اجسام تو وہی ہیں لبادہ، شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا۔ ارے مفلوج انگلیوں سے، جن پر فالج پڑا ہوا ہے، مفلوج انگلیوں سے گرہ کھولنے لگے، مفلوج انگلیوں سے گرہ کھولنے لگے، بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے، بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے۔ کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، بس گفتگو۔ کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہمت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمت کے آسمان سے، غیرت کی اس چٹان سے، ارے اپنی نجس زبان سے، اپنی نجس زبان سے کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ رنجش ہے ابن فاتح بدر و حنین سے، اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے۔ عباس تم چلے جاؤ، اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے۔ ارے فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، مصرع ہے ہندا کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم۔ ارے کہاں سے لاؤں مصرع؟ ہائے ہائے ہائے، ہندا کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم، گا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہیں تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم۔ ارے سنو نوجوانو، ہائے ہائے ہائے، خاموش ہیں تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان، آخری بار بند، گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو، گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے، کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں، کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں، روئے بتانے بزم سقیفہ کے پیار میں، ارے ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں، ہزیان بک رہے ہو، مولا حسین کا واسطہ دلوں پر لکھ کے لے جائیے گا بیت۔ جناب قاسم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں، ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے، سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے۔